ایک بات کر کے دکھلا دی، رگڑ رگڑ کر مر گئے. قرآن کی طرح ایک بات بھی نہ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ من جانب اللہ تھی، جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس کی ثانی کوئی نہیں لا سکتا، اور جو بندوں کی طرف سے ہو اس کی ہزار کوالٹی بنائی جا سکتی ہے، ہزار طرح کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. تو چونکہ وہ نہ لا سکے اور جب عاجز ہو گئے تو جانتے ہیں پھر کیا کیا؟ پھر دیکھا کہ اب بنا تو نہیں سکیں گے، تو کم بختوں نے بدبختوں نے اب قرآن سے عیب نکالنا شروع کیا. عیب کبھی عیب نکالو. تو اس نے 6,666 آیتیں ہے نا، تو 6,666 آیتوں میں 3 لفظ ان فصیح و بلیغ کفاران مکہ نے ڈھونڈ کر کے نکالا، اور نکالنے کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بولا کیوں؟ بولا کہ جو ہے اللہ ایسے لفظ کا استعمال قرآن میں نہیں کر سکتا ہے، یہ تو ایسا بھوندا لفظ ہے معاذ اللہ جس کو دیہاتی اور گوار لوگ استعمال کرتے ہیں. بولے اچھا وہ کون سا ہے؟ تو 3 لفظ نکالا، ایک خطبہ، ایک ہدوہ، اور ایک نکالا کیا؟ عجاب. یہ 3 لفظ ہے الگ الگ آیتوں میں، یہ 3 لفظ نکالا. کہا یہ لفظ تو یہ تو ایک دم بالکل بھوندا لفظ ہے جس کو گوار اور جو ہے ان پڑھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا قرآن میں اللہ استعمال کرے گا، اس لیے اتنا بھوندا لفظ ہے کہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں. صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، انہوں نے وہ تینوں لفظ لیا، لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. یا رسول اللہ، کفاران مکہ نے جو ہے قرآن میں کہ طلع لا تو نہیں سکے لیکن 3 عیب نکالا. اچھا کیا نکالا ہے؟ یا رسول اللہ یہ 3 لفظ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عرابی اور بدوؤں کا اور جو ہے دیہات لوگوں کا، ان پڑھوں کا، گوار لوگ استعمال کرتے ہیں، ایسے لفظ کا استعمال خدا کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے رسول نے اچھا تو جا انہی سے کہہ دو کہ تمہاری جماعت میں جو سب سے زیادہ جسے تم امام مانتے ہو، عربی میں فصیح و بلیغ مانتے ہو، اسے بلا کر کے لے آؤ، وہی فیصلہ کرے گا. صحابہ کرام نے جا کر کے کہا، جب کہا تو ان لوگوں نے، وہ لوگ پہنچے اپنے امام کے پاس جو سب سے فصیح و بلیغ تھا. اب پہنچنے کے بعد ایک دم بوڑھا سب تھا وہ، اس سے بولا کہ آپ میرے ساتھ چلو. کہاں؟ تو محمد عربی نے بلایا ہے. مجھے کیوں بلایا ہے؟ بولا پتہ نہیں، بتایا نہیں. اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے بتانے نہیں دیا، انہوں نے لے چلو ایسے ہی. لے کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں جب پہنچے ہیں، جانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کی میں بوڑھا تھا ہی وہ بیٹھنے لگا. جیسے ہی بیٹھنے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قم، کھڑے ہو جائیے. تو وہ کھڑا ہونے لگا. جب کھڑا ہونے لگا تو کہا اللہ 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 اجلس، بیٹھ جائیے. پھر بیٹھنے لگا، اللہ اللہ قم، کھڑے ہو جائے. اب آپ بتائیے، آپ کو ہم کہیں کہ کھڑے ہو بیٹھو، کھڑے ہو بیٹھو، تو آپ کا غصہ اٹھے گا؟ ظاہر ہے انسانی مزاج ہے. اور وہ بھی بوڑھا شخص بیچارہ جو ایک مطلب بیٹھ جائے تو جلدی اٹھ نہ پائے. ہاں، اب وہ تھوڑا سا جھکے میں نہیں بیٹھا تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا پھر نہیں بیٹھو. تو جب 2-3 مطلب ایسے کروایا تو وہ جھلس گیا، اور جھلسنے کے بعد کہا اتتخذونی حضوا وانا اشرف القبا ومن شیء ھذا من شیء عجاب. وہ تینوں لفظ کا استعمال کر دیا. جو اس کا سب سے فصیح و بلیغ جو امام تھا، اس نے اسی تینوں لفظ کا استعمال کیا جس 3 لفظ کو انہوں نے برسوں ڈھونڈ کر کے نکالا تھا کہ یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے. اور وہی 3 لفظ بولا. اللہ کے رسول مسکرا اٹھے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتتخذونی حضوا، اے محمد تم میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کر رہے ہو، وانا اشرف القبا، جبکہ میں ایک دم بالکل بوڑھا شیخ فانی ہوں. یہ بات تو تم سے بڑی عجیب لگتی ہے، یہ بات تو تم سے بڑی عجیب لگتی ہے. تو وہاں پر سب کفاران مکہ تھے. جب بولا تو اللہ کے رسول مسکرائے. صحابہ کرام نے نعرہ لگا دیا، کہا کہ اب آپ بتاؤ، آپ فصیح و بلیغ ہو اور یہ ایسا بھوندا لفظ استعمال کر رہے ہو. کہا کہ زبان عرب میں ان 3 لفظوں سے زیادہ فصیح کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے نعرہ لگا. حضرات آپ اندازہ لگائیے، قرآن اس کتاب کا نام ہے
اور رب کا کرم دیکھیے اور اپنی قسمت پر روئیے، وہ جو قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں. ایسی بے مثال و لارائب کتاب نازل فرمانے کے بعد اللہ نے کرم کتنا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن بھی اتارا اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، جگہ جگہ 4 جگہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ایک لاریب کتاب بھی اتاری ہے اور اسے میں نے دشوار نہیں بالکل آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 مرتبہ اللہ نے. مسلمانوں سوچو، یہ وہ مقدس اور بے مثال کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں تھیں لیکن چونکہ ٹائم ہو گیا اور چلیں ابھی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کتاب کا نزول اس مبارک مہینے کی اس مبارک رات میں ہوا. دوستو خدا را قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے افضل وہ شخص ہے نا جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. قرآن کو سیکھتا اور قرآن کو سکھاتا ہے، اسے اللہ کے رسول نے سب سے افضل قرار دیا کہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، پھر بھی ہم قرآن نہ سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں. یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب پوچھے گا کہ ہم نے 4 جگہ تمہیں جھنجھوڑا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اچھا یاد کرنے کا لفظ ہے. اب آپ دیکھیے غور کیجئے اور جانتے ہیں قرآن بڑی بے مثال و لاجواب کتاب، ایسی بے مثال و لاجواب کتاب کہ ہم کیا کیا بتائیں آپ کو. جب حضرت سلیمان کو اس ہدہد پرندے نے جب آ کر کے ملک سبا سے آ کر کے خبر دی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف میری شہنشاہیت ہے؟ نہیں، آپ کی طرح شہنشاہیت تو ایک ملکہ بھی کر رہی ہے فلاں ملک میں. لیکن اے اللہ کے نبی، آپ کے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں فرق ہے. آپ تو ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ملکہ جو وہاں حکومت کر رہی ہے اور سلطنت رچائی ہوئی ہے وہ ایک خدا کو نہیں، وہ تو سورج اور چاند کی پرستش کرتی ہے. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اگر یہ ایسی بات رکھ دی جائے کسی کے بدعقیدگی کی تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے. تو آپ خالی بادشاہ تو تھے نہیں، آپ نبی بھی تھے، تو اب آپ کے لیے لازم تھا کہ اب اس کی اصلاح کریں. تو فوراً حضرت سلیمان نے میٹنگ بلائی ہے نا. میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، واقعہ تو آپ سن چکے ہو، میں قرآن کی عظمت دکھلا رہا ہوں صرف کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، صرف عظمت دکھلا رہا ہوں. بہرحال میٹنگ بلائی انسانوں کی بھی اور جناتوں کی بھی. پہلے جناتوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کون ہے جو ملک سبا سے جو ہے ملک سبا سے تخت بلقیس کو ہمارے پاس جلد سے جلد حاضر کر دے. ہاں آپ نے سنا کہ قرآن میں وہ اس جن کی آواز بھی محفوظ ہے، قال اقریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. کیا کہا کہ اے سلیمان، اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو ایک جن جو ہے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت بلقیس کو آپ کی قدموں میں لا کر پٹک دوں گا. وہ کہا، لیکن حضرت سلیمان نے انکار کر دیا، کہا یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. پھر کہا اور کوئی ہے؟ تو سارے جناتوں کی جماعت نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ اب ہم میں کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اب کوئی نہیں لا سکتا. تو حضرت سلیمان ادھر سے ہٹ کر کے انسانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ادھر مخاطب ہو کر کے کہا کہ اچھا تم میں کوئی ہے جو جلد سے جلد تخت بلقیس کو میری بارگاہ میں لیا ہے؟
ان کی بھی آواز قرآن میں محفوظ ہے. اسی سورہ نمل میں اسی 19ویں پارے میں ایک شخص پیدا ہوا, کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے نبی, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. ہے نا, یہ کہنے والا جنات نہیں تھا, یہ کہنے والا انسان تھا, انسان تھا. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ادھر کہا اور یہاں حاضر بھی تھا, وہ تب حاضر بھی تھا. بڑی حیرت کی بات ہے. اور جتنے مجلسی لوگ تھے وہ سب حیرت زدہ. ان سب کا بیان ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے کہنے والا اور لانے والا انسانوں میں وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت سلیمان کا خلیفہ اور ان کا خادم اور ان کا نائب حضرت آصف بن برخیا تھے, جنہوں نے لا کر حاضر کر دیا پلک جھپکنے سے پہلے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے, وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے اور لا کر حاضر بھی کر دیا. تو آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ میں دکھلانا چاہتا ہوں آپ کو, وہ کون سی طاقت تھی جو غائب بھی نہیں ہوئے اور ہزاروں ہزار میل کی دور سے جو ہے اتنا لمبا چوڑا تخت جو ہے لا کر کے بارگاہ سلیمان میں حاضر کر دیا. وہ کون سی طاقت تھی؟ شاید اسی وجہ سے وہاں جن کا نام لے لیا گیا اور یہاں حضرت آصف کا نام نہیں لیا گیا. قرآن نے یہ نہیں کہا قال آصف, آصف نے کہا کیا نہ آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. ان کا نام نہیں لیا. اللہ عالم الغیبی والشہادہ ہے, رب جان رہا ہے کہ نام تو سب بتا ہی دیں گے, کیونکہ اتنے لوگوں کے سامنے کی بات ہے تو یہ تو سارے لوگ نام بتا دیں گے یہ لانے والا کون تھا. اس لیے نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر اسے کیا جائے تاکہ دنیا والے جب حیرت زدہ ہوں کہ وہ طاقت کون سی تھی جو جنہیں لا کر کے حاضر کر دیا, تو اللہ نے اس طاقت کا اظہار فرمایا اور کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, یہ جو لانے والا لایا ہے یہ طاقت کسی اور کی نہیں, یہ کتاب کی طاقت تھی جس کی بنیاد پر ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا. یہ صرف یہ کتاب کی طاقت. سبحان اللہ, بے شک. علم من الکتاب. اب آپ لوگ تو گرامر پڑھے ہوئے ہیں نہیں, اگر گرامر پڑھے ہوئے ہوتے عربی تو میں تھوڑا سا اور وضاحت کرتا تو بڑی حیرت ہوتی آپ کو. ایک ہوتا زبر, ایک زیر, ایک پیش, ایک ہوتا دو زبر, دو زیر, دو پیش, ہے نا. تو دو زبر, دو زیر, دو پیش ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تنوین, ہے نا, اس کو کہتے ہیں تنوین. تو تنوین جو استعمال ہوتا ہے وہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گرامر کی بات ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں, ہے نا. تو تنوین یہ ہمیشہ نکرہ پر استعمال ہوتا ہے. اب نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ نکرہ کہتے ہیں عام چیز کو. جیسے ہم نے کہا کرسی لے آئیے, تو اب وہاں پر 1 2 3 4 کرسی رکھی, ہم نے کہا کرسی لے آئیے, تو اب تو کوئی بھی لا سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ نئی والی لائیے, تو جو نئی والی کہا یہ ہو گیا معرفہ, اور ہم نے صرف کہا کرسی لے آئیے تو یہ نکرہ ہے, اس میں سب آ گئے, کوئی بھی لا سکتے ہیں. لیکن جب ہم آپ کو کہہ دیں گے نئی والی لائیے گا تو اب وہ 3 پرانی والی چھٹ گئی. تو یہ تنوین جو ہے جو یہ نکرہ پر آتا ہے, اور نکرہ جو ہے یہ پورے علم کا کو نہیں بتاتا ہے بلکہ تھوڑے علم کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو کیا مطلب یہ کہ یہ حضرت آصف جو لانے والے تھے تو کتاب کا جو علم تھا وہ پورا علم نہیں تھا, کتاب کا بعض علم تھا. تو کتاب کے بعض علم میں اتنی طاقت کہ مجلس سے اٹھے بھی نہیں اور ہزارے میل دور سے لا کر حاضر کر دیں, لا کر حاضر کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھیے وہ کتاب جس کا تھوڑا علم تھا حضرت آصف کو, جنہوں نے لایا تھا وہ کتاب قرآن نہیں تھی, آسمانی کتاب ضرور تھی, ہے نا, لیکن قرآن نہیں, بلکہ یہ وہ صحیفہ تھا, وہ آسمانی صحیفہ تھا جو حضرت سلیمان پر نازل ہوا تھا.
اور آپ کو معلوم ہے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ سب نامکمل تھے، انہی نامکمل کو مکمل کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے، جس کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اس صحیفے کا بعض علم تھا حضرت آصف بن برقیہ کو۔ اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے، جب ذہن میں آتا جا رہا میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات، ایک تو قرآن نہیں، اور دوسرا پوری کتاب کا علم نہیں، کتاب کا بعض علم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سیکھا حضرت آصف نے وہ کتاب جس کا علم ان کے پاس تھا تھوڑا، تو وہ سیکھا کس سے؟ اللہ سے نہیں، حضرت سلیمان سے۔ کس سے؟ حضرت سلیمان سے سیکھا۔ تو سکھایا حضرت سلیمان نے، سیکھا حضرت آصف نے، اور وہ بھی پورا نہیں بلکہ بعد، وہ بھی قرآن نہیں، غیر قرآن، آسمانی ہی صحیفہ لیکن قرآن نہیں، دوسری کتاب آسمانی، اس کا تھوڑا علم سیکھا، وہ بھی سیکھا حضرت سلیمان سے۔ تو جب قرآن نہ ہو اور اس کا تھوڑا علم ہو اور سکھانے والا رحمان نہیں سلیمان ہو، تو اس کتاب کے بعض علم میں اتنی طاقت ہو تو جو قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہو اور جسے سکھایا کوئی اور نہ ہو، رحمان سکھایا ہو، اس کتاب میں کتنی طاقت و قوت۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، حضور سید راشد انور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کتاب کا نزول ہوا ہے اس رمضان میں، مذاق مت سمجھیے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے۔ ایک بات اور بتا دوں، لگے ہاتھ ایک بات اور سن لیجیے، ذہن میں آتی ہے نا۔ تو یہ قرآن، اور جانتے ہیں قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، توریت ہو کہ انجیل کی زبور دیگر دوسری صحائف جتنی بھی نازل ہوئی ہے نا، تو سب قرآن سب آسمانی کتاب عربی ہی میں نازل ہوئی۔ کس میں؟ عربی ہی میں نازل ہوئی، لیکن عربی میں دی نہیں گئی قوم کو، عربی میں دی نہیں گئی قوم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب عربی دان تھے ہی نہیں، ان کی زبان ہی عربی نہیں تھی۔ تو جو نبی، جس کی امت جو زبان رکھتی تھی، قرآن آسمانی کتابیں جو نبی پر نزول ہوتا تھا وہ تو عربی میں ہوتی تھی، لیکن یہ عربی دان نہیں تھے، تو وہ نبی اس عربی کتاب کا ترجمہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ترجمہ۔ جو زبان یہ جانتے تھے وہ ترجمہ ان کو سکھاتے تھے، وہ ترجمہ ان کو سکھاتے تھے۔ بیائے نہیں، وہی کتاب نہیں جو عربی میں نازل ہو گئی وہی بتا دیا، نہیں، جو زبان ان کی ہوتی تھی۔ اس لیے بعض لوگوں کی زبان عبرانی ہوتی تھی، تو آپ دیکھیے گا اور یہ توریت یہ سریانی میں ہے، زبور عبرانی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قوموں کی زبان سریانی اور عبرانی تھی، تو جو زبان ہوتی تھی اسی زبان میں ان کے نبی جو ہے ترجمہ پیش کرتے تھے، یہ وہی سیکھا کرتے تھے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ وہ قرآن بھی نہیں، اور جو نازل ہوا بیائی نہیں وہ بھی نہیں، بلکہ صرف اس کا ترجمہ تھا۔ تو جب ترجمے میں اتنی طاقت اور اتنی قوت ہو کہ ہزاروں میل کی دوری سے پلکوں میں لا کر کے حاضر کر دیا جائے، تو وہ قرآن جو عربی میں نازل ہوا اور نبی نے عربی ہی میں سکھایا، اس قرآن میں کتنی طاقت ہوگی، اس قرآن میں کتنا پاور ہوگا۔ اس لیے دوستو، اس لیے قرآن سیکھیے اور قرآن اپنے بچوں کو سکھائیے، یہ وہ مکمل صحیفہ ہے نا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم شیطانوں سے، جناتوں سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جہاں دنیا کے ساری جناتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے تو ایک مومن کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم اور آپ ڈرتے ہیں جناتوں سے، تو یہ سب کیوں؟ یہ سب لا علمی ہے، ہم نے اسلام کا سبق پڑھا نہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کی نہیں، قرآن سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ نہ کیا، تو پھر تو چینٹی سے ڈریں گے۔
پھر تو ہوا کی سرسراہٹ سے ڈریں گے ہی اور پردوں کی آہٹ سے ڈریں گے ہی، لیکن اگر قرآن سیکھے ہوتے تو آپ بتائیے کہ جب سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی کتابوں کا بعد علم میں اتنی طاقت ہو تو جو قرآن سیکھے ہوا ہو اس کو کتنی طاقت و قوت ہوگی، ہے نا؟ اللہ رب العزت اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مقدس رات کے فیوز و برکات اور اس کے تمام طرح کے سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور جاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ بھیج دو اپنی عطائیں بخش دو سب کی خطائیں دور ہو گھٹائیں وجد میں ہم یوں سنائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلہ و اصحابہ سیدی یا رسول اللہ